میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے سارے جملے ریکارڈ کر کے لیاندے ہیں انہاں کول سارے علماء دیاں قسطاں مل سکدیاں نے علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستوں، سورہ جمعہ دی آیت کریمہ تساں دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تساں نوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں او اللہ ہاں جس نے ان پڑھاں دے اندر مکے والے جڑے سن وہ ان پڑھ سن، مولا کریم فرماندے نے میں او اللہ ہاں جس نے ان پڑھاں دے اندر ایک رسول بھیجیا، انہاں وچوں ہی یعنی کہ ہاشمیاں وچوں ہی وہ ایسا رسول انہاں نوں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، بتاں دی نجات کو پاک کر کے موحد بنا دے، کتاب و حکمت در درس دے اور اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب دے آن تو پہلا اے لوگ زہر گمرائی دے اندر سن، گمرائی سی، ہر پاسے ظلم ہی ظلم سی، اندھیرے ہی اندھیرے، ایسے ظلم سن کہ لوگ اپنیاں جمدیاں بیٹیاں نو ٹویا کھٹ کے نا تے زندہ نو وچ کھڑی کر کے اتنے مٹی پا دیندے سن، اور جیڑا آدمی سب تو بغیرت ہوندا سی، جہدے ہزار عورت نال ناجائز تعلقات ہوندے سی، او دا پتر بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے کہندا سی کہ میرے باپ جیسا چودھری کوئی نہیں۔ آیا سی نا کہ میرے مصطفیٰ کولے کہندا سونیا کیا میرے واسطے کوئی معافی ہے؟ رسول اللہ فرماندے نے ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے اور رب معاف فرما دیں گے۔ کہندا جی میں تے ایسے گناہ کر بیٹھا، مینوں امید نہیں کہ رب معاف کر دے گا، تے اللہ دی رحمت تے بڑی کھلی ہے نا۔ قرآن نے اعلان کیتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ دے نے میرے محبوب اعلان کر دیو کہ میرے گنہگار بندے میری رحمت تو نا امید نہ ہون، میں تے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، کوئی میرے کو آ کے معافی منگے صحیح، اللہ سانو معافیاں منگن دی توفیق دے۔ اے آن والا کہندا سونیا کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ آپ فرماندے نے ان الاسلام یہدی وما کان قبل، اسلام لے آن تو بعد رب دا قانون ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ کہندا جی پہلا میرا گناہ سن لو، میرا گناہ کی؟ آپ فرماندے ہاں۔ کہندا جی ساڈا یہ رواج سی جدے کر بیٹی ہوئے انہوں زندہ درگور کر دیندے سی، اپنی بیٹی نو اپنے دل دے ٹکڑے نو، میرے ہاں بچی ہونے والی سی، میرے ہاں بچہ ہونے والا سی، میں اپنی بیوی نو کہہ گیا جے بچی ہوئے تے اے جے بچہ ہوئے تے اے نام رکھنا، تے بچی ہوئے تے میرے آن تو پہلا مار کھڑنا۔ بچی ہوئی تے ماواں کس طرح مار سکتی ہیں؟ بچی پھرن ڈئی، پتہ چلیا کہ بچی تے میری، ڈر گیا کہ لوگ تانے دین گے کہ اے بچی والا ہے۔ کہندا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نو نال لیا لے جا کے نا تے ٹویا کھڈ کے اپنے ہتھاں نال اپنی بچی نو وچ کھڑیا کر دیتا، میں مٹی پا رہا، او زبان حال نال گلاں کر رہی ہے۔ کہندی ابا میرا تیرے سامنے کوئی مطالبہ نہیں، کوئی میرا مطالبہ نہیں، جہیز دا مطالبہ نہیں، کسی قسم دا کوئی مطالبہ نہیں، لیکن میں نے پوچھنا کہندا سونیا میں مٹی پاندا گیا، اونے زبان حال نال مینوں آخری بات یہ کہی قیامت دا دربار، قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار ہوئے گا، ابا تیرا گریبان ہوئے گا تے میرا ہاتھ ہوئے گا۔ اللہ پاک تے بیٹی نو سامنے کھڑیاں کر لین گے۔ رب دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ پاک اس زندہ درگور کی گئی بچی نو سامنے کھڑیاں کر لین گے، ایدا بابا بھی سامنے کھڑا ہوئے گا، اللہ اے دے کولوں پوچھن گے تیرا کی گناہ سی، او دے کولوں پوچھن گے تیری بچی دا کی قصور سی، اینو کیوں زندہ درگور کیتا ہے؟ کہندا سونیا اے جرم ہے کیا دی معافی ہو سکتی؟ رسول اللہ فرماندے نے اللہ یہ بھی معاف فرما دے گا۔ کیسا اللہ ہے؟ اے چھتی نہ لاندا سونیا میں تے ٹھیکا چاہیا سی، میں اپنے ہتھاں نال 70 بچیاں مار چکیا ہوں، 70 بچیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبراں دے نے تو یار میرے نال تعلق جوڑ، اسلام قبول کر، میرے آنکھیں لگ جا، رب تیرے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ بابا جی نے اشارہ کیتا ہے نا کہ کوئی 70 تھیاں مار کے، کوئی 70 دھیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھدا کلمہ تے عزتاں اے جیاں پامدہ، جبریل او دی شکل دا اتار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا، بھاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ایسن حالات میرے محبوب دھیان تو پہلا اللہ نے نظر کرم فرمائی، ساری دنیا وچوں چن کے، ساری دنیا وچوں رب نو خاندان پسند ہے تے ہاشمیاں قریشیاں دا پسند ہے، قریشیاں دا خاندان، قریشیاں وچوں ہاشمیاں نو اور ہاشمیاں وچوں سردار عبداللہ نو پسند فرما کے اللہ نے سردار عبداللہ وچوں جناب محمد رسول اللہ پیدا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ دے والدین کنے قیمتی سن، اللہ دی نظر پئی تے عبداللہ تے پئی ہے، عبد المطلب دے بیٹیاں وچوں سردار عبداللہ تے پئی، جڑے کہ میرے مصطفیٰ دے ماں دے پیٹ وچ نے تے راہ چھڈ گئے، تے بی بی آمنہ اپنی جناب زندگی بسر کر رہی نے، بے وگانہ زندگی گزار رہی نے۔ اللہ اکبر اللہ، کہ کیسی مائی عظمتاں والی، کیسی شان والی سیدہ آمنہ، نبی کریم دی دادی صاحبہ، سردار عبد المطلب دی بیوی، سردار عبداللہ دی والدہ ماجدہ، ایک دن سردار عبد المطلب نو کہن لگیاں کہ آمنہ بیوہ ہے، سیدہ آمنہ بیوہ ہے،
اسی خاندانی بندے ہاں، اسی حسب نسب والے ہاں، اسی خاندانی بندے ہاں تے آمنہ کولوں بڑی بہترین خوشبوئی آوندی ہے، عطراں دی خوشبوئی آوندی ہے۔ سردار عبد المطلب نو کہندی ہے کہ اے بیوہ ہو کے ایڈی بہترین خوشبوئی استعمال کر دیے۔ سردار عبد المطلب فرماندے نے تو پوچھ لینا سی کہ اے خوشبوئی کتھوں لئیے؟ حضرت عبداللہ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے میں کئی بار کوشش کیتی پوچھن دی، لیکن میں جدوں آمنہ دے سامنے جانی ہاں تے میرے تے روح پہ جاندا ہے کہ تو بندہ ہے، تو پوچھ لے۔ بندیاں چ حوصلے بہتے ہوندے آ، جرت بہتی ہوندی آ تے تو پوچھ لے۔ سردار عبد المطلب سیدہ آمنہ نو سد کے فرماندے نے نی بی بی آمنہ تینوں پتہ ہے میں کعبۃ اللہ دا متولی ہاں، لوگ میریاں عزتاں کردے نے، میں حسب نسب والا ہاں، میں خاندانی بندہ ہاں۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بابا جی کی گل ہے؟ سردار عبد المطلب پھر ایو جی بات کردے نے کہ سیدہ آمنہ سمجھ آندی ہے، کہندی ہے بابا جی تہاڈے ذہن چ اے کہ شاید میرے کول عطر دی خوشبو آندی ہے، میں عطر جڑا ہے استعمال کرنی ہاں۔ فرماندے نے ہاں ہاں اے بھی گل ضرور ہے، لیکن اے بھی پورے جڑے عطر دی خوشبو تیرے کول آندی ہے نہ اے شام دا عطر ہے، نہ عراق دا عطر ہے، نہ ایران دا عطر ہے، اے پتہ نہیں انوکھی جی خوشبو آندی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بابا جی سن لو تانوں تے صرف خوشبو آندی ہے، تانوں اے بھی پتہ ہونا چاہیے مینوں کوئی خوشبو لیا کے نہیں دیندا، نہ میں کدی بازار گئی ہاں، نہ کدی دکان تے گئی ہاں، نہ کوئی ملازمی مینوں خوشبوئی لیا کے دیندا ہے۔ تہاڈے ذہن چ کہ کوئی خوشبوئی لیا کے دیندا ہوئے گا، لیکن سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بابا دی بات اے نہیں، اپنے پیٹ والے اشارہ کر کے کہندیاں نے اے جڑیاں خوشبوئیاں آندیاں نے آ پیٹ والے دی وجہ کر کے آ رہیاں نے۔ اے اسی کدی پوچھے اپنی بچیاں نو، نوہاں نو، بیٹیاں نو، بہناں نو کدی پوچھیا کہ تو بازار کیوں جاندی؟ کدی ذہن چ بات آئی؟ اس بی بی نو اللہ نے مقام عطا فرمایا نے اور فرماندیاں نے سردار جی تسی تے اے بات تعجب کر کے اے بات سن کے تعجب کر رہے ہوگے، میں تانوں ایسی بات دساں تسی کہو گے دیوانی ہو گئی ہے، مینوں تے کبھی سورج سلام کر کے لنگدا، کبھی اسمان دا چند سلام کر کے لنگدا ہے۔ اللہ نے سارے جہان وچوں چنیا ہے میرے مصطفیٰ نے، جدا حسب بھی عالی، جدا نسب بھی عالی۔ پیدا ہویا نا، پیدا ہون تو پہلا ہی مکے دیا مائیاں کہنے لگیاں نے آمنہ تینوں اللہ نے بچہ دینا ہے تے تو ذرا کچھ چھلا لوہے دا انگلی چ پا لے یا کڑا پا لے حفاظت چ رہیں گی۔ لوگوں کا ذہن ہے نا، آ ویکھیا نہیں تسی جڑے منڈے دا ویاہ ہونا ہوئے وہ پہلا ہی کھونڈی آدھی بڑی پھردا ہے یا چاقو یا چھری پور رکھدا، پوچھو کی گل ہے جی اے صاحب ہے، اے منڈا ہے صاحب ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی یہ سب رسماں نے تدے ہی نا کئی لوگوں کا بچہ دے تے او چھیتی نال نا مائیاں سرانے چھرا رکھ دیاں، چھرا منجی نو چندرا مار دیاں، باہر دروازے تے شری دے پتے لٹکانیاں۔ پوچھو نا کی گل ہے؟ یہ کہندیاں سارے خطرے دیاں گھنٹیاں نے بھی ادھر خطرہ ہے۔ ساڈے اج ایک ماہی آئی وہ کہنے لگی مولوی صاحب تہاڈے کول صدق تا نہیں ہے گا؟ اج دروازے تو بیچاری باہر ہی ایسی انہاں مولویاں تے پیراں نے لوگاں دی مت ماری کہ شیطان دے پھندے چ پا چھڈیا کہ جے انہاں چیزاں کولوں ملکن موت ڈردا تے پھر میرے خیال ہے لوہاراں دے کرتے موت نہیں آنی چاہیے۔ بابا جی نے آخیا نا قسم خدا دی لوہے کولوں تے اسرائیل نہیں ڈردا، تے جے کر لویا راکھا ہوندا تے پھر کوئی لوہار نہ مردا۔ بی بی آمنہ نو کہن لگیاں نی آمنہ لوہے دا چھلا پا لے، کڑا لوہے دا پا لے۔ اما جی آمنہ فرماندیاں نے کی گل ہے؟ کہندیاں نے حفاظت ہو جائے گی، اے راکھی ہو جائے گی۔ آ دیکھیا نہیں کئی بساں چ بھیجتے پھرتے جی آ چھلے بابے امام بری سرکار نے، اے تے فواد سن لو جی، اے چھلا پا لو، نہ وان نہ گھنٹیا وان نہ دوجی تیجی وان، نہ جوڑاں دی درد، نہ گوڈیاں دی پیر، نہ گٹیاں دی درد۔ ایسی شیطان نے مت ماری دوانی دا کڑا لے کے لوگوں کو گمراہ کرن لایا۔ میرے بھائی کچھ ذہن بنا، اپنے ذہن کے اندر کچھ بٹھا۔ جو ہندوؤں والیاں رسماں سے سب تیرے جا گئی ہیں۔ دیکھ اما جی آمنہ نے کڑا پا دے لیا،
علامہ ابن سعد طبقات ابن سعد لکھتے ہیں رات پہ گئی صبح دیکھا کہ کڑا غائب وہ کڑا وہ چھلا غائب پوچھا مائیاں نے پوچھا چھلا کتے کہندیاں نے وہ غائب ہو گیا کہنے لگی ہور پال ہے اما جی آمنہ فرماندیاں نے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں جڑا رب مینوں بیٹا دین لگا اپنے حفاظتاں بھی فرما لے گا جبریل آ کے نا خواب وچ بشارتاں دے جاندا سی جبریل آ کے تسلیاں دے جاندا سی اما جی فرماندیاں نے جس ویلے بیٹا اللہ نے مینوں دتا اللہ نے مینوں بیٹا دتا چاہ چڑے ہوئے نے مکے دا رواج سی باہروں تائیاں ہوندیاں سن بچے دیہاتاں وچ پالدے سن کھلی فضا دے اندر بچیاں دی تربیت کردے سی اس سال بھی بنو سعد قبیلے دیاں 10 دائیاں آئیاں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی اما جی بیان کردیاں نے اے 10 دائیاں آئیاں بنو سعد قبیلے دیاں اے ساریاں ہی میرے مصطفیٰ کولے آئیاں انہاں وچ حلیمہ سعدیہ بھی سی بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھن والی اے بھی سی لیکن اے دی اسواری بڑی کمزور سی اے ساریاں تو پیچھے رہ گئی دوجیاں پہلا آ گئیاں اے ساریاں ہی بد قسمتاں میرے مصطفیٰ کولے گئیاں نے حضرت نو ویندیاں نے میرا محمد جھولے چ پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا سونا ہے تے اے ویکھ کے ہاری بی بی چاہندی ہے ایڈا سونا بچہ میں لے جاواں گی اینو میں لے جاواں گی دوجی کہندی میں لے جاواں گی قرہ پان تک نوبت آندی ہے وچ ایک کہندی ہے اے دے ابو جی زندہ نے کی کاروبار کردے نے سیدہ آمنہ دے کلیجے نو روگ پی جاندا ہے فرماندیاں نے اے دے ابو جی تے کنی دیر تے فوت ہو چکے نے ساریاں ہی کسک گئی ساریاں چلیاں گئیاں کہ یتیم کو سانو کی ملنا ہے اس بیوہ مائی نے سانو کی دینا ہے دوجے دن حلیمہ سعدیہ آئی پورے مکے تو بچہ کوئی نہ ملیا پتا چلیا سردار عبد المطلب دے بچہ ہے وے آ کے بوا کٹکایا سیدہ آمنہ ڈرن گئیاں سن کہ کل والی بات نہ ہوئے بوا کھول دیاں نے حلیمہ سوال کر دیاں نے بچہ لین لیا آئیاں آمنہ فرما دیاں نے بچہ تے ہے وے حلیمہ آدیاں نے او دے ابو جی کی کم کرتے ہیں مطلب اے سی کوئی کاروبار کھلا ہوئے گا سانو کو پیسے 4 ول مل جان گے لیکن جدو سوال کیتا نا حلیمہ سعدیہ نے اے دے ابو جی کی کردے ہیں اما جی آمنہ دے کلیجے نو روگ پی جاندا ہے فرماندیاں نے اے تے ہوئی بات ہوئی کہندیاں نے اے دے ابو جی تے فوت ہو چکے نے اے جڑا بچہ مینوں اللہ نے دتا یتیم ہے اے یتیم بچہ ہے حلیمہ مڑن لگیاں آمنہ تسلیاں دیندیاں نے حلیمہ مڑنا اے بچہ بڑا قیمتی بچہ ہی تینوں اللہ بڑے پاک لائے گا رہندی دنیا تک تیرا نام و نشان رہے گا ساڈے ایک استاد نے گل سنائی کہنے لگے میں سعودی عرب گیا نا تے بڑی ایک دور دراز دی بستی چ مینوں جان دا موقع ملیا کئی دن پیدل سفر کر کے کہندا اس بستی چھوٹی جی بستی آئی اس بستی چ میں گیا نا تے زور دی اذان دا ویلا ہو گیا سی اذان ہو رہی سی کہندا ایک بندہ اذان کہہ رہا سی تے مینوں پیاس لگی سی میں بوتل یا چائے دا کپ پی رہا سی بوتل پی رہا سی او جدوں اذان کہن لگا نا تے میرا جی انج کرے کہ بوتل پیچھے چھڈ کے جا کے اس بندے دی زیارت کراں جڑا اذان کہہ رہا ہے یعنی کہ بندہ دیکھا کون اذان کہہ رہا ہے کہنے میں بوتل چھتی چھتی پی کے نا تے مسجد گیا نا تے جان جان جماعت کھڑی ہوئی کھڑی نماز پڑھی گئی تے میں نماز تو فارغ ہو کے گیا وہ جماعت کروان کو پوچھا نا کہ اذان کیڑے کنے گئی وہ ایک نوجوان بچہ خوبصورت کہنے لگا کہ ایس بچے نے اذان کہی میں انہوں پوچھا بھی تو کون ہے تیرا تعارف کی ہے کیڑے خاندان نال تیرا پلک ہے کتنے جا کے تیرا شجرہ نسب ملتا ہے اے بچہ مینوں بول کے آندا ہے کہ میں تینوں مختصر جی بات دساں کہ میرا شجرہ نسب کتنے پہنچتا ہے کہندا ہے او استاد صاحب کہنے لگے میں انہوں کیا ہاں دسو کی گل ہے کہندا ہے حلیمہ سعدیہ نو جانتے ہو او دا نام سنیا او حضرت استاد کہنے لگے ہاں سنیا کہندا ہے کہ میرا جڑا شجرہ نسب ہے نا حلیمہ سعدیہ تک پہنچتا ہے نہ نبی کریم دی دودھ پلان والی دی نسل وچوں قسمت سی نا اما جی آمنہ فرماندیاں نے اینو یتیم سمجھ کے چھڑ نہ جائیں اینو اللہ بڑے پاک لائے گا کہندیاں نے او اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں لوکاں دیاں نظراں تے دولتاں ولے سی نا دنیا دے مال اللہ
اما جی آمنا فرماندیاں نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں، اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں، اے رب نے مینوں بڑا سونا لال دتا ہی، اینو یتیم سمجھ کے مڑ نہ جائیں۔ فرماندیاں نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں، اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں، اے لال میرا ان ملائی، اینو سینے نال لال ہے چپ کر کے، اے میرا لال بڑا قیمتی ہو، اے بڑا قیمتی جوہری، اینو چھڈ نہ جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے چھڈن نہیں لگی، میں اپنے خامد کولوں پوچھنا، خامد دی اجازت لے لا، حارث کولوں پوچھ دیے تے حارث اور تے بچہ کوئی نہیں، ایکو یتیم ہی ملیا ہے۔ حارث کہندے نے اسے یتیم نو لے چل، ہو سکتا ہے رب ستیاں قسمتاں جگا دے دے۔ اما جی حلیمہ فرماندیاں نے میں اج کر کے جگاں دے پیر نو گودی اٹھایا، میری چھاتی تے دودھ کوئی نہیں سی، قید سالیاں پیاں سی، میرا دوسرا بیٹا ساری رات سوندا نہیں سی، قید سالیاں پیاں سی، لیکن جدوں میں جگاں دے پیر نو چکیا تے رب نے میری چھاتی تے دودھ پیدا فرما دیتا، اللہ نے میرے اندر دودھ پیدا فرما دیتا، فرمایا میرا مصطفیٰ نے بھی پیتا، میرے دوسرے بیٹے عبداللہ بھی پیتا، حضور بھی سونگا تے وہ بھی سونگا۔ حلیمہ دیاں نے میں رات مکے بسر کی تھی، دن چڑھیا نا کہ میں کیا حارث ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہیے، ٹھنڈے ٹھنڈے سویرے سویرے چلتے رہیے۔ حارث کرتے ہیں اما جی حلیمہ بیان کر دیا نے وہ ڈاچی نہ ترن دی وجہ کر کے وہ تھنا چ دودھ کوئی نہیں سی، انہوں اسی راہ چھڈ کے گئے، لیکن جب میرے حارث خامد نے نا دوجے دن جا کے ڈاچی دا ہوا نہ ویکھے نا تے تھن دودھ نال پڑے پے، تھن دودھ ہوئے پے۔ کہندیاں نے جدوں میں اللہ دے پاک پیغمبر نو لے کے نا اپنی گدی اُتے بیٹھی، اپنی اسواری تے بیٹھی تے مینوں انج لگدا سی اللہ نے جویں میری اسواری دا انجن ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ او دیاں سست رفتاریاں ختم، او تیز رفتار ہو گئی، اینی تیز ہوئی کہ جڑیاں بیبییاں کل دیاں تریاں دنوں انہاں نوں کراس کر کے اگے چلی گئی۔ یزدان شہید اسوار میرا محمد بن گیا سی نا صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی اسواری تے میرا مصطفیٰ ہے وہ سواری بھی پکڑ کر یوٹیوب تے چل میرے بھائی میرے مصطفیٰ دی اسواری جا رہی، حضور اجے دنوں دینے چاراں نے برکتاں ہی برکتاں رحمتاں ہی رحمتاں، تے جس ویلے وہ بیبییاں دے کولوں دی گزری نا تے تور نظر آئی، وہ بیبییاں گھبرا گئیاں تے ویکھیا نا تے ویکھ کے کہنے لگی حلیمہ بنت زبید ہے۔ اما جی حلیمہ فرماندیاں نے ہاں میں حلیمہ ہی ہاں۔ وہ کہنے لگے تیرا سواری تے ٹھل، اما جی فرماندیاں نے میں سواری نہیں ٹھلنی، نہ سواری رک سکتی ہے، میں سواری نہیں ٹھلنی۔ وہ آوازاں دے رہی نے، کسے کہا نا کہندے نے لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلا لیا، لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلا لیا، دس نی حلیمہ تو اے شان کتھوں پا لیا۔ حلیمہ کہندی ہے ڈاچی اگلی تے اسوار بدلا لیا، اے ڈاچی تے ہوئی ہے لیکن اسوار بدل گیا ہے۔ اما جی حلیمہ نو کہندیاں نے ذرا دکھائیں تے سائی کیڑا اسوار بدلایا ہی، کیڑا سوار ہے، کیڑا ڈاچی تے بہ کے جا رہا ہے۔ اما جی حلیمہ فرماندیاں نے ایتھے نہیں میں روکاں گی، گھر جا کے روکاں گی، اوتھے جا کے میرے اس سونے لال دیاں زیارتاں کر لینا۔ حلیمہ دی ڈاچی دوڑی دوڑی جا رہی ہے، کدی دوڑی جا رہی ہے، ذہن دے اندر بات آئی کہ اے بیبییاں ساریاں جس ویلے گھر پہنچیاں آخرے تھکیاں ہون گیاں، پیاس لگی ہوئے گی، دودھ کتھوں پلاواں گی، کھجوراں کتھوں کھلاواں گی، اے سوچ رہی نے۔ آواز آندی ہے اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، نی حلیمہ گھبرائی نہ، تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، مکے دا یتیم تیرے اجڑ چڑھاوے گا، نصاب تو پیچھے آن والیے جاگ پاگ جاگ پینے، حلیمہ سعدیہ دے پاگ جاگ پے۔ آواز آندی ہے حلیمہ گھبرائی نہ، اے محمد جدو تیرے گھر پہنچیا تیریاں سکیاں ڈاچیاں چ رب دودھ پیدا فرما دین گے۔ اتنی شان والا میرا محمد، وہ ایک سکی جی بکری کسائیاں نے آخیا دودھ کے قابل ہی نہیں ہونے، جدو میرے مصطفیٰ گیا نا تے سکی بکری جو رب نے دودھ جاری فرما دیتا۔ کیسا قیمتی میرا محمد ہے، پر ساڈے مسلمانوں کی قدر کیتی، انہوں نے میرے مصطفیٰ دی شان کی سمجھی، کی سمجھیا میرے محمد نو،
کہ کی وفائیاں کر رہے ہیں، کی وفاداریاں کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ بس محمد دا جلوس ہی کٹ کھڑو، میرے مصطفیٰ دا جلوس کٹو. اور میرے بھائی صرف جلوس کٹن دے نال میرے مصطفیٰ دی اگر شان بنتی ہوئی، میرے مصطفیٰ دا اگر مقام بیان ہوتا تو میرا ابو بکر جلوس کرتا. میرے ابو بکر نے 2.25 سال خلافت کی ہے. 2 سالوں کے اندر 2 دفعہ 12 ربیع الاول والا دن آیا ہے، لیکن میرے ابو بکر نے جلوس نہیں کٹیا، جشن نہیں منایا، عیداں نہیں منائیاں. میرے عمر کے زمانے چ 10 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول والا دن آیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے جلوس نہیں کٹیا، جناب جشن نہیں منایا. حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر 12 دفعہ دن آیا ہے، لیکن میرے عثمان نے جلوس نہیں کٹیا، جشن نہیں منایا. سیدنا علی مرتضیٰ دی خلافت کے زمانے چ 5 دفعہ یہ دن آیا ہے، لیکن جلوس نہیں کٹیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی خلافت کے زمانے دے اندر 19 مرتبہ دن آیا ہے، لیکن جلوس نہیں کٹیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دور چ جناب 40 مرتبہ دن آیا ہے، جلوس نہیں کٹیا. امام شافعی دے دور دے اندر 47 مرتبہ دن آیا ہے، جلوس نہیں کٹیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دور چ 39 دفعہ دن آیا ہے، جلوس نہیں کٹیا. امام مالک دے دوران ایک کئی دفعہ دینا ہے، جلوس نہیں کٹیا. پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی عمر دے اندر صورت سنبھالن تو بعد کئی دفعہ دینا ہے، لیکن میرے محمد دا جلوس نہیں کٹیا. کوئی ماں دا نام ثابت کرے کہ پیر جیلانی جلوس کٹے ہوئے، امام ابو حنیفہ نے جلوس کٹے ہوئے، امام احمد نے جلوس کٹے ہوئے، امام شافعی نے جلوس کٹے ہوئے. کوئی ماں دا لال اے نہیں ثابت کر سکتا کہ جدوں پاکستان بنیا قائد اعظم نے جلوس کٹے ہوئے، اے جناب ایوب خان نے جلوس کٹے ہوئے. کوئی ماں دا لال ثابت نہیں کر سکتا. اے جلوس دا اے پروگرام بنیا ہے کہ بھٹو دے دور چ بنیا ہے اور ضیاء الحق نے تکمیل تک پہنچایا ہے. اگر جلوس کرنا ثواب ہے تو پھر صحابہ جلوس کرتے یار، پھر میرے محمد کا جلوس میرے مصطفیٰ دا نال کجریاں دے گیت لگے، جلوس آمنہ دے لال دے نال ڈھول وج رہے ہیں، جلوس جگہ دے پیر دا جدے ورگا اللہ احکم الحاکمین نے پوری کائنات وچ بنایا نہیں تے اودا جلوس نال ڈھول وج رہا ہے. سیدنا انس فرماندے نے ایک دن میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جا رہا سی تے بینسری دی آواز آنی شروع ہو گئی. بینسری سمجھ رہے نا، توتی دی آواز، بینسری دی آواز آ رہی ہے تے میرے نبی نے کی کیتا ہے، انج کر کے اپنی کنا دے اندر اپنی انگلاں داخل کر لیاں نے. آمنہ دے لال فرماندے نے میں بینسری دی آواز منحوس نہیں سننا چاہتا، میں بینسری دی آواز نہیں سننا چاہتا. حضرت آسان دے نے تھوڑی دور چلے گئے، جگہ دے پیر فرماندے نے اجے آواز آ رہی کہ ختم ہو گئی ہے. حضرت آسان دے نے سونے اجے آواز آ رہی ہے. حضرت نے کنا چ برابر انگلیاں داخل کیتیاں نے، اگے چلے گئے، پھر فرماندے نے اجے آواز آ رہی ہے. اگے جا کے پھر پوچھیا تیسری مرتبہ، گاجیاں پسند کرے گا، وہ گھوڑیاں کھنڈیاں کڈیاں پسند کرے گا. اور میرے محمد نے اس کر کے فرمایا قیامت دن نزدیک جا کے کئی بندے زمین سے نکل جان گے، کئی خنزیراں کی شکل اختیار کر جان گے، کئی کے تاندر کے خنزیر بن جان گے، کئی زمین کے ساتھ جان گے. گناہ ہوئے گا کہ وہ راگ کرتے ہون گے، راگ گاندے ہون گے، راگ سنتے ہون گے. کیا وہ نبی پسند کر سکتا ہے؟ اور جلوس سے وہ کٹی تھا جی کو تنگ ہوئے بندہ جی جلوس کٹنا مکمل کبھی اپنے پیو کا جلوس کٹیا کر، اپنے بیٹے کا جلوس کٹ، اپنے بھائی کا جلوس کٹ، اپنی ماں کا جلوس کٹ. جی یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کیا والدین بھی اپنی اولاد کی تین کوئی خوشی نہیں؟ تو میرے محمد کا جلوس کٹ کے راضی. اور پھر اس دن کے اندر جس دن کفیت ہے صحابہ دے جناب دل پھٹے پانے کے، 12 ربیع الاول والے اللہ کے پاک پیغمبر سارے کو جدا ہو گئے. صحابہ کی حالت ہوئی پی ہے. سیدنا عمر فاروق نے تلوار پھڑی ہوئی ہے،
کہندا جڑا کہے گا محمد فوت ہو گئے نے میں وہدا سار کرم کر دیاں گا. کتے عثمان پریشان کھڑے نے, کتے میرا علی پریشان کھڑا ہے, کتے اما جی عائشہ صدیقہ پریشان نے, کتے اما جی فاطمہ الزہرا پریشان نے, کتے رب دے پاک پیغمبر دے یارے گار پریشان نے, صحابہ پریشان نے, کتے بلال حبشی پریشان نے. کی کہندے نے او 12 ربیع الاول والے دن خوشیاں منان والے اپنی عقیدتاں ظاہر کرن والے سن لے فرماندے نے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں, کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے, چھڈ گیا ساتھ سونا پیاں جدائیاں نے, جنہاں دے پیچھے لگ ماراں میں کھائیاں نے, اج او مینوں دس دے نہیں. او جدوں دا دفن کیتا احمد سہارے نوں ہو گیا دیس سنجا مینوں بیچارے نوں, او ترسدیاں اکھاں لوگو اس نظارے نوں, پر او چن دسدا نہیں. بلال بانگ کے نہیں چھڑ دیندے نے, اذان نہیں کہندے. 12 ربیع الاول تو لگ کے بلال نے اذان کیا نہیں چھڑ دیتی ہے, حالانکہ میرے مصطفیٰ دا مؤذن ہے. بلال اذان نہیں کہندے, صحابہ کہندے نے بلال ذرا اذان تے سنا دیو تاکہ پچھلا نقشہ یاد آ جائے. حضرت بلال آندے نے اور میرا محمد نہیں دسدا میں کیویں اذان کہہ سکنا وا. جس دن دا 12 ربیع الاول آیا ہے اس دن دی میرے اذان کہن دی شکت ہی نہیں اور میں اذان نہیں کہہ سکدا. سیدنا ابو بکر صدیق نوں آندے نے ابو بکر جی جے مینوں اللہ دی رضا لئی آزاد کیتا جے مینوں پھر چھٹیاں دے چھڈو, اجازتاں دے چھڈو. میرا ہن مدینے جی نہیں لگدا, جتھے میرا محمد مینوں نہ دسے میں اوتھے رہنا ہی نہیں چاہندا. کون میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک ہے, حضرت دی قبر مبارک کول ہے. لیکن بلال آندے نے اور میں اذان کیویں کہاں, اگے میں کہندا سی اشہد ان محمد رسول اللہ, میریاں نظراں سونے دے چہرہ انور تے پہ جاندیاں سی اور میں اذان کہاں گا میریاں نظراں کتھے جان گیاں. اذان نہیں کہندے, شام چلے جاندے نے, 6 مہینے تک شام رہندے نے, پھر واپس آندے نے. حضرت صدیق جناب عمر فاروق صحابہ کرام کہندے نے بلال ذرا اذان تے سناؤ. کہندے نے میرے چو سکت ہی نہیں, جدوں دا 12 ربیع الاول آیا میرے چ اذان کہن دی ہمت نہیں. حضرت حسن تے حسین میرے محمد دے شہزادے دوالے ہو جاندے نے, کہندے نے بابا جی ادھر اذان تے سناؤ, او اذان تے سناؤ جڑی مصطفیٰ دے زمانے چ کیا کردے سی. حضرت بلال آندے نے اللہ دے نبی دے نواسے ہو, میرے تے ہمت تے نہیں پر میں تہاڈی موڑ بھی نہیں سکدا. اذان کہن دی چڑھ جاندے نے, منبر تے چڑھ جاندے نے, اللہ اکبر دیاں صدائیں بلند کردے نے, پھر کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ. جس ویلے پہنچدے نے اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر والے نظر پیندی تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. او منظر پچھلا یاد آ جاندا ہے جس دن اما جی فاطمہ رو رہی سن, جس دن اما جی عائشہ صدیقہ رو رہی سن. اما جی فاطمہ رو رہی ہے میرے مصطفیٰ دی قبر تے جا کے رو رہی, ابا جی میں ہن کی کراں, میرے محمد دی قبر تے جا کے رو رہی ہے تے تو خوشیاں منا رہے. دیکھو میرے مصطفیٰ دی پیدائش بھی 12 اور وفات بھی 12. کتے خوشیاں جا کے مسلمان وفات نو بھول نہ جان کہ وفات کا تذکرہ سامنے رکھ کے کتے جناب اپنے پھر وہ پیدائش والا یاد کر کے خوش بھی ہو جائے. اور نبی کریم تے اس دن چ روزہ رکھتے سن. سوموار والے دن جگاں دے پیر روزہ رکھتے سن. کسے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہو, فرماندے نے اس کر کے کہ میں اس دن پیدا ہویا, میں اس دن پیدا ہویا اس کر کے روزہ رکھنا. کہ تو بھی کبھی روزہ رکھ کے میلاد منا لیا کر, جنہیں میرے مصطفیٰ نے میلاد منایا ہے تو بھی کبھی اج منا لیا کر. میرے بھائی دیکھو میرا محمد کافی شان والا, اللہ اکبر اللہ. 12 ربیع الاول کا دن ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غماں تے پہاڑ ٹوٹے ہوئے نے. سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں, اللہ اکبر اللہ. تے کی کہندیاں نے اما جی فاطمہ کی کہندیاں نے, صحابہ نے تو دفن کیتا نا میرے مصطفیٰ نو, تے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے وے انس ذرا مینوں دس تے صحیح, ذرا مینوں دسو تے صحیح کہ ایڈے نورانی چہرے تے تسی مٹی پان دی جرأت کیویں کیتی ہے, کیویں میرے مصطفیٰ نو دفن کیتا ہے. او وے انس بلال نبی دیو یارو, وے انس بلال نبی دیو یارو, تے نبی کتھے چھڈ آئے. اے
دے سونے مکھڑے تائی تے کیوں کر خاک چھپائے تسی تے پاک نبی دے اتوں سی جانا کول کماندے یار یاراں نو انج تے نہیں اندر خاک سماندے حضرت جان سگواندے نے تیرا لگواندے نے کچھ نہیں رہ گیا واسے اساں دے کچھ نہیں رہ گیا واسے اساں دے تے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس نہ رہ گیا کوئی تے بھول گیاں تدبیراں اے ہے 12 ربیع الاول دا دن اللہ اپنے محبوب دا مقام سمجھن دی توفیق دے اور بھائیو سوچنے والی بات ہے کسی قریبی تو قریبی رشتے دار کا کوئی جلوس نہیں کرتا پھر میرے مصطفیٰ کا جلوس آپ ہی سوچو آپ دیکھ لا جنہوں قدر ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر جگہ دے پیر نو لے جاندی ہے حلیمہ سعدیہ بیان کردیاں نے میریاں ڈاکیاں باہر جان تے رج کے آن لوکاں دیاں ڈاکیاں باہر جان تے بھکھیاں لوکاں دیاں ڈاکیاں دے تھناں تے دودھ کوئی نہیں ساڈیاں ڈاکیاں تھناں دودھ بھرے ہوئے نے تھن دودھاں نال بھرے ہوئے نے جتھے جاندیاں نے رج کے آندیاں نے جتھے جاندیاں نے رج کے آندیاں نے لوکاں دیاں ڈاکیاں بھکھیاں لوگ اپنے چرواہاں نو کہندے نے اوتھے ڈاکیاں لے جاؤ جتھے حلیمہ دیاں جاندیاں نے لوگ لے جان تے بھکھیاں ہی آن لیکن حلیمہ دیاں ڈاکیاں رج کے آن تے میرے مصطفیٰ دی رضائی بہن میرے نبی دے رضائی بھائی رضائی بہن ایک دا نام عبداللہ ہے میرے مصطفیٰ دی رضائی بہن او دا نام شیمہ ہے حضرت شیمہ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا انج کر کے میرے مصطفیٰ نو چولہے چ پا لیندیاں نے کدی ہتھاں تے اٹھا لیندیاں نے آسماناں والے منہ کر کے کہندیاں نے اللہم ابق لنا محمدن اللہم ابق لنا محمدن حتی راہو یا پین و امرودا اللہ میرے ویر محمد دیاں زندگیاں لمیاں کر دے اللہ میرے ویر دیاں زندگیاں لمیاں کر دے اللہ اہدیاں عمرہ چ برکتاں پا دے اللہ پاویں میری ماں نہیں میرے باپوں نہیں چاچے تایوں نہیں اللہ پھر میری دوتی بہن میں دعاواں کرنی اللہ میرے ویر دیاں زندگیاں لمیاں کر دے بہناں دیاں دعاواں انج بھی ویراں لگدیاں نے نا اللہ بھੈਣਾਂ کو دعاواں لین دی توفیق دے بد دعاواں نہ لیا کر انہاں دے حق کھا کے بد دعاواں نہ لیا کر تو میری یہ سوچ رکھنا ہے کہ بابے کی جائیداد وچوں بہن دا حصہ کیویں مار گئے یہ آپ کیویں کریے ابے بہنوں کیسا پیار ہے اللہ اکبر کسے لکھیا ہے نا فرماندے نے دین دی لوری شیما چولہا چلا کے دین دی لوری شیما چولہا چلا کے اللہم اب کے لنا محمد فرما کے چولہا کہندے نے پنگوڑے نو نالے اج کر کے ہوٹے دے نال دعا کر رہی ہیں فرماندے نے چولہا چلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے نام لکھ دے میریاں ساواں مانے جوانی لمی عمر اے پا کے دیندی لوری شیما چولہا چلا کے اللہم اب کے لنا محمد فرما کے او پہنا چلاون جھولے ویرے نے سج دے پہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے دیندی لوری شیما جھولا چلا کے میرا اے ویرا مینوں بڑا ہی پیارا ہے پاویں نہ مانے جمیا اے تاں بھی ہمارا ہے کھچ دی ڈوری ویرا چولہے وچ پا کے دیندی لوری شیما کہندی ہے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اساں تے تاں بھی جدڑی اے دے نام لائی لب دی خدائی پیار اے دے نال پا کے دیندی لوری شیما جھولا چلا کے او کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے تاں فضل نے رب دے کہ لب پیندے مل
نہ مل لب دے نہ کسی دے دتیاں مل دے نہ کوئی روکے تے نہ روک دے تے جے انج ہوندا ہونا تے بھابی سارے اترے ہی جانے سی جے کسی دے روکے اور روک سکتا ہوندا تے کوئی مواد اولاد والا نہیں سی ہونا اور میرے بھائی جے مل لب دے ہون تے کوئی شرک بے اولادا نہیں سی ہونا یہ رب دا قانون ہی ایسا جنوں چاہے دے جنوں چاہے نہ دے چاہے تے نبی نو دے چاہے نہ دے اپنی مرضی آنا فرماندیاں نے او کہندی اشیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے لب لی خدائی پیار اے دے نال پا کے دیندی لوری شیما چولا چلا کے اللہم اب کے لنا محمد فرما کے او جیڑیاں بہنا ربا ویرانو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں اللہ انہاں نو ویر دیوی فضل فرما کے او جنہ دے ویر تر گئے بہنا پیاریاں جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں اللہ انہاں نو صبر دیوی رحم فرما کے دیندی لوری شیما چولا چلا کے اللہم اب کے لنا محمد فرما کے میرے مصطفیٰ نو جناب یہ چولہے چ پا رہا لوریاں دے رہی ہے کیسی شیما قسمت والی ہے جیڑی میرے محمد نو گودی چک کے کھڑا دی پھرتی ہے وہ کیسی قسمت والی ہے اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دی عمر 2 سال ہو گئی حلیمہ صاحبہ مکے لے جاندیاں نے بی بی آمنہ نو آندیاں نے آلو جے اپنا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جی کرتا سی کہ جے پھر واپس لے جاواں جی کرتا سی کہ محمد میرے کو ہور رہے اور یار کدا نہیں جی کرتا میرے محمد کو رہن کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دی حفاظت کنوں نہیں چنگیاں لگدی اما جی آمنہ نو کہندیاں نے آمنہ مکے چ وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے اجازت دے میں محمد نو پھر لے جاواں صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کر دیندیاں نے مجبور کر کے پھر لے جاندیاں نے جگاں دے پیر 4 سال دے ہو جاندے نے حضرت ویندے نے رضائی بھائی جناب باہر جا رہے نے آپ فرماندے نے نہیں میری اما حلیمہ اور میرے ویر کتھے جا رہے ہیں حلیمہ صاحبہ کہندیاں نے اے بکریاں چارن نہیں جا رہے ہیں آپ فرماندے نے اما میرا بھی جی کردا ہے کہ میں بھی بکریاں دا شیرو بن جاواں میرا بھی جی کردا میں بھی بکریاں چا رہا اللہ اکبر اللہ کیسا میرا مصطفیٰ ہے اما جی آدمی تسی بھی جاؤ ویراں نال میرے محمد نے سوٹی پھڑی ہے بکریاں مگر جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ ننھے منی عمر چھوٹی عمر میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں سبحان اللہ تے کیسا شان ہے باہر نکلے ہی نا آمنہ دے لال باہر نکلے تے ویکھیا 2 بندے آئے سفید کپڑے والے 2 شخص آئے آ کے میرے مصطفیٰ نو لمیا پا دیتا لٹا دیتا دوسرے رضائی بھائی گھبرا گئے دوڑ کے آئے اما جی کولے کہ اما جی ساڈے رضائی بھائی قریشی بھائی نو 2 آدمیاں نے پکڑ لیا اور زمین تے لٹا لیا انہوں نے زمین تے لٹا کے نا انج کر کے میرے مصطفیٰ دا سینہ چاک کیتا حضرت دا دل کٹ کے نا تے دھوتا وچ ایک نقطہ کالا جا سی او وچوں باہر کڈیا اور میرے مصطفیٰ دے دل نو دھو کے نا آبے زمزم دے نال یا جنت وچوں پانی لیا کے دھو کے تے جناب میرے مصطفیٰ نو دھو کے دل دھو کے تے نور ایمان وچ داخل کر کے حضرت دا سینہ اسی طرح کر دیتا میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اے پتہ کیوں کیتا ہے 4-5 سال کا بچہ ہو جائے نا تے عموماً کھیلاں والے خیال ہو جاندے ہیں کھیلاں والے کہ فلانی شاید مینوں چاہیے فلانی چیز چاہیے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو ایسے کر کے نا دل کھیلاں والوں پاک تے صاف کر دیتا تاکہ میرے محمد کی رب بھی کھیلاں والے نہ ہوئے وہ حضرت کا سینہ چاک کر کے نا تے پھر پتہ کی نے ایک دوجے نو آخر لگا ذرا تولو ہو میرے مصطفیٰ دا وزن کنا ہوئے حضرت ذرا تولو تو صحیح وہ تولن والا ایک جبریل سی ایک میکائیل سی کہندا ذرا وزن کرو مصطفیٰ دا کنا ہے کہندا کنے نال وزن کراں کہندا ایک پاسے آمنہ دے لال نو پا دیو تے ایک پاسے اے دے 10 امتی بٹھا دیو 10 امتی میرے مصطفیٰ نے میں 14 سالاں دا مینوں ایک پاسے بٹھایا نے ایک پاسے 10 بندے بٹھائے نے تے میرا وزن 10 نال بہت کہنے لگے ہن 20 بندے پاؤ نا کہندے 20 بندے پائے تے وزن پھر بھی بہت تھا کہنے لگے 30 پاؤ وزن پھر بھی بہت تھا 40 50 60 70 80 90 100 بندہ پایا میرے محمد کا وزن پھر بھی بہت تھا
وہ جبریل آ کے لگا میکائیلا پاوے ساری امت بھی ایک پاسے پا دے میرے محمد کا وزن پھر بھی پا رہی، پاوے زمین تے آسمان پا دے تاں بھی میرے مصطفیٰ دا وزن پارا ہی پا رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے اپنے محبوب نو شان ہی ایسی دیتی ہے، مقام ہی ایسا دیتا ہے، 14 طبقہ کے اندر میرے مصطفیٰ دا ثانی کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں، او دی نظیر کوئی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب دا مقام سمجھن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔